دوستو کہتے ہیں نا، کچھ کہانیاں کاغذ پر نہیں بلکہ حالات کی آگ میں خود بخود لکھی جاتی ہیں۔ رشتوں کی تپش اور وقت کی چوٹ جب ملتی ہے تو ایک نیا کردار جنم لیتا ہے۔ ایسا ہی ایک قصہ ہے پنجاب کے ایک چھوٹے سے ضلع کا، جہاں مولک ریاض نام کا ایک با اثر شخص کا سکہ چلتا تھا۔ اس کے پاس 4 اینٹوں کے بھٹے تھے اور ہر بھٹے پر 200 سے زیادہ مزدور کام کرتے تھے۔ یہ مزدور صبح مٹی میں ہاتھ ڈالتے اور شام کو دھول میں لپٹ کر واپس آتے۔ انہیں مزدوروں میں ایک دن ایک نئی لڑکی آئی۔ نام تھا اس کا عائشہ، جو سرگودھا کے ایک گاؤں سے آئی تھی۔ انٹرمیڈیٹ پاس تھی، نہایت معصوم، خوبصورت اور اس سے بھی بڑھ کر محنتی۔ اس کا سانولا مگر چمکدار رنگ، بڑی آنکھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے دھوپ میں بھی چاندنی اتر آئی ہو۔ جب وہ مٹی میں کام کرتی تو اس کے پسینے سے بھیگا ہوا چہرہ سکون سے لبریز لگتا، جیسے یہ کوئی عام مزدور نہیں بلکہ قسمت سے لڑتی ہوئی کوئی فرشتہ ہے۔ ایک دن ملک ریاض کا بیٹا حمزہ، جو انجینئرنگ مکمل کر کے اب اپنے والد کا کاروبار سنبھال رہا تھا، صبح کی سیر پر نکلا اور پہلی بار عائشہ پر نظر پڑی۔ وہ گیلی مٹی میں کھڑی دونوں ہاتھوں سے پانی ڈال رہی تھی اور اپنے ہی پاؤں سے مٹی گوند رہی تھی۔ وہ منظر اتنا انوکھا تھا کہ حمزہ ہی ٹھہر گیا۔ عائشہ کا چہرہ پسینے سے شفاف شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور مٹی اس کے ہاتھوں اور پیروں سے لپٹی ہوئی تھی۔ اچانک عائشہ نے اس کی نظر محسوس کی، قریب روکا، دوپٹہ اٹھایا اور فوراً اپنے اوپر اوڑھ لیا، جیسے اپنے عزت و وقار کو ڈھانپ لیا ہو۔ حمزہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے لوٹ گیا۔ مگر اگلے دن پھر اس وقت آیا اور پھر وہی منظر، وہی مٹی، وہی پسینہ، وہی محنت اور عائشہ کی وہی جھکی نظریں۔ اب حمزہ روز آنے لگا، کبھی دور سے دیکھتا، کبھی ہلکی سی بات کرتا اور کبھی بنا کچھ کہے صرف مسکرا دیتا۔ اور عائشہ اب نظریں تو نہیں چراتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک لحاظ، ایک ڈر اور ایک انکہی دوری ضرور نظر آتی تھی۔ شام کو جب سارے مزدور اینٹیں جمع کرنے تو عائشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ برتن مانجتی، کھانا بناتی اور اپنا حساب پوری ایمانداری سے ادا کرتی۔ وہ صرف اینٹیں نہیں بنا رہی تھی بلکہ اپنا مستقبل تراش رہی تھی۔ تیسرے دن جب حمزہ آیا تو عائشہ اور اس کے والدین وہاں موجود نہ تھے۔ اس نے پورا بھٹا چھان مارا مگر سب کچھ سناٹا پڑا تھا۔ پریشان ہو کر دفتر گیا اور اپنے دل کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر دل بے چین رہا۔ اگلے دن بھی گیا، نظر ڈھونڈتی رہی۔ ایک ہفتہ اسی حال میں گزر گیا۔ وہ ہر صبح اور شام آتا مگر عائشہ کہیں دکھائی نہ دی۔ پھر 8ویں دن لوٹا تو دیکھا عائشہ وہیں تھی، اسی مٹی میں، اسی پسینے اور اسی خودداری میں لپٹی ہوئی۔ وہ قریب گیا، مسکرا کر بولا، یقین نہیں آ رہا، کہاں چلی گئی تھی آپ؟ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کہیں نہیں، یہیں تھی۔ حمزہ نے کہا، پر میں تو روز آتا تھا، آپ کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اتنے میں اس کے والدین بھی آ گئے اور ادب سے بولے، السلام علیکم صاحب۔ حمزہ نے بھی احترام سے سر جھکایا اور پوچھا، کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو یہ کام کرتے ہوئے؟ عائشہ کے والد نے کہا، 15 سال ہو گئے صاحب، یہیں سے گھر کا خرچ چل رہا ہے۔ حمزہ نے عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹی بہت محنتی ہے، ہمارے گھر کی لڑکیاں تو آٹا بھی نہیں گوندتی اور یہ اکیلی مٹی سے لڑ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انگریزی میں کہا، تھینک یو۔ اس کے ماں باپ آنکھیں فخر سے بھر آئیں۔ باپ نے کہا، صاحب پڑھائی میں تیز ہے، نانی کے پاس رہ کر انٹرمیڈیٹ کیا ہے، اب ہمارے ساتھ ہے، جلد ہی شادی کر دیں گے۔ حمزہ کو دلچسپی ہوئی اور کہا، ریاضی اچھی ہے۔ عائشہ نے فوراً روانی سے سنایا۔ حمزہ نے موبائل سے ملایا، سب بالکل درست تھا۔ اب حمزہ صرف متوجہ نہیں تھا بلکہ اس کی سادگی، سمجھداری اور محنت کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اور شاید عائشہ کی آنکھوں میں بھی اب ایک نرمی صرف حمزہ کے لیے تھی، جسے الفاظ میں نہیں صرف احساس میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس دن کے بعد جیسے بھٹے کی فضا میں کچھ بدل سا گیا، وہی مٹی، وہی دھوپ، مگر اب ہر چیز میں ایک گرم جوشی تھی۔ حمزہ اب روز آنے لگا، کبھی پانی کی بوتل لے آتا تو کبھی خاموشی سے آ کر عائشہ کے پاس بیٹھ جاتا، کبھی سوال کر لیتا، کبھی بنا کچھ کہے بس سنتا رہتا اور دیر تک اسے دیکھتا رہتا۔ عائشہ اب پہلے کی طرح نظریں نہیں جھکاتی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک لحاظ، ایک ڈر اور کہیں نہ کہیں ایک الجھن صاف نظر آتی تھی۔ شاید یہ سماج کا ڈر تھا، یہ والدین کے بھروسے کو نہ توڑنے کی فکر، یا شاید اپنے دل کی کیفیت کو سمجھنے اور قبول کرنے میں وقت لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ چھوٹی ملاقاتیں لمبی ہونے لگی، بہانے بننے لگے ایک دوسرے کو دیکھنے کے۔ حمزہ اب دفتر میں کم اور عائشہ کے قریب زیادہ دکھائی دیتا تھا۔
اور عائشہ بھی اب صبح کچھ جلدی اٹھنے لگی، دوپٹہ سنبھالتی، بال اچھی طرح باندھتی، اور جب حمزہ آتا تو اس کے چہرے پر ایک الگ سی روشنی پھیل جاتی۔ نہ کسی نے اظہار کیا، نہ کوئی وعدہ ہوا، مگر دونوں کی آنکھوں کی چمک اور ہلکی سی نمی سب کچھ کہہ چکی تھی۔ لیکن شاید قسمت کو یہ خاموشی بھی منظور نہ تھی۔ یہ ایک دن اچانک حمزہ غائب ہو گیا۔ بھٹے کا دفتر بند تھا، اس کی کرسی خالی تھی، اور عائشہ کا دل جیسے اس کرسی پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ 3 دن گزر گئے، عائشہ ہر آہٹ پر پلٹتی، ہر شور چونک جاتی، گاڑی کی آواز عائشہ چونک کر دیکھتی، مگر حمزہ نہ آیا۔ چوتھے دن جب وہ اپنے ٹوکروں میں اینٹیں سجا رہی تھی تو اچانک پیچھے سے ایک جانی پہچانی آواز آئی، کہیں یہ کوئی میرا انتظار کر رہا تھا کیا؟ عائشہ پلٹی، سامنے حمزہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پہلے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آئی، مگر اگلے ہی لمحے چہرہ سخت ہو گیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ حمزہ ہنسا، کیا بتانے کی ضرورت تھی؟ عائشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ضرورت تھی، کیونکہ کوئی تھا جو روز اسی طرف دیکھتا تھا جہاں سے آپ آتے تھے۔ حمزہ خاموش ہوا، پھر مسکرا دیا، اچھا تو یہ بتائیے، جب میں ہفتے بھر آتا رہا اور آپ نہیں دکھے تو میں کس ایک انتظار کرتا رہا؟ عائشہ کا چہرہ جھک گیا، ہم دوسرے بھٹے پر گئے تھے، کچھ ضروری کام تھا، اس دن میں نے جھوٹ بولا تھا۔ حمزہ ہلکا سا ہنسا، جھوٹ بولنے کی آداب بھی بڑی پیاری ہے۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر حمزہ نے کہا، میں اپنی بہن سے ملنے گیا تھا، اس کی شادی کے لیے لڑکا دیکھنے۔ عائشہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا، اور آپ کی شادی کب ہوگی؟ حمزہ نے ٹھہر کر جواب دیا، میں نے تو کال لی شادی۔ یہ سنتے ہی عائشہ کا رنگ اڑ گیا، ہاتھ مٹی سے ہٹ گئے، وہیں بیٹھ گئے، جیسے اندر سے سب کچھ چھین گیا ہو۔ حمزہ نے جھک کر آنکھوں میں دیکھا، کیا ہوا؟ مذاق تھا یار، شادی نہیں کی؟ عائشہ نے رسی آواز میں کہا، آپ میری قسم کھا سکتے ہیں۔ حمزہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما، تیری قسم۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں، مگر ہلکی سی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ الفاظ لبوں پر نہ تھے، مگر آنکھیں سب کچھ کہہ گئی۔ اب اعتماد تھا، مٹی میں لپٹا وہ لمحہ زندگی کی سب سے سچی حقیقت بن گیا۔ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ان کا یہ پہلا اظہار کسی کی آنکھوں میں قید ہو چکا ہے۔ ذرا فاصلے پر کھڑی عائشہ کی ماں سب دیکھ چکی تھی، اور ان کے چہرے کا سناٹا کسی آنے والے طوفان کی آہٹ جیسا تھا۔ اس رات چولہا نہ جلا، ماں سورا بی بی خاموش کھاٹ پر بیٹھی رہی، آنکھیں دیوار پر تھی، مگر سوچیں کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ عائشہ نے بار بار پوچھا، اماں کچھ چاہیے؟ تھک گئی ہو؟ خاموش کیوں ہو؟ مگر سورا بی بی کی چپ سب کچھ کہہ گئی۔ آخر کار بغیر آنکھوں میں دیکھے انہوں نے ایک سوال کیا، بتا عائشہ، وہ لڑکا تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ عائشہ کا دل کانپ گیا، جس بات کو وہ زبان سے بھی نہ کہہ پائی تھی، ماں کی آنکھوں نے پڑھ لیا۔ وہ ایسا سے بولی، وہ کچھ نہیں مانگتے اماں، بس جب پاس ہوتے ہیں تو لگتا ہے دنیا رک گئی جاتی ہے۔ سغرا بی بی نے گہری سانس لی، رکتی ہے بیٹا، مگر ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے تو دنیا ہمیشہ آگے نکل جاتی ہے۔ عائشہ خاموش رہی، پھر مدھم آواز میں کہا، اماں کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ سغرا بی بی کی آنکھیں بھر آئیں، مگر لہجہ مضبوط تھا، نہیں عائشہ، محبت گناہ نہیں، لیکن غریب ہو کر کسی امیر سے محبت کرنا اس سماج میں سب سے بڑا جرم ہے۔ اس رات دونوں نہ سو سکیں، ایک ہی بستر پر، دو جو وجود مگر الگ الگ طوفان کے ساتھ، اور اگلی صبح جیسے گاؤں میں بھونچال آ گیا۔ بھٹے کے مالک ملک ریاض نے بلا لیا تھا، عائشہ کے والد کو بھی بلا لیا گیا، سغرا بی بی بھی ساتھ تھیں، اور سامنے حمزہ اپنے سارے خاندان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ملک ریاض کی بھاری آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، تمہاری بیٹی نے ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی ہے، میرے بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا ہے۔ عائشہ کے والد کانپتے ہوئے بولے، مالک ہم غریب ضرور ہیں، مگر عزت ہماری بھی ہے، اگر بیٹی سے کوئی بھول ہوئی ہو تو میں معافی کر دیجیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، حمزہ اٹھ کھڑا ہوا، عائشہ نے کچھ غلط نہیں کیا، محبت میں نے کی ہے۔ لمحہ بھر کو سناٹا چھا گیا، ملک ریاض کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل اٹھے، تو سمجھتا بھی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ حمزہ کی آنکھوں میں کوئی جھجک نہ تھی، ہاں سمجھتا ہوں، میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی جیسے وقت رک گیا۔ سغرا بی بی نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈر یا شرم نہیں تھی، وہاں اعتماد اور فیصلہ تھا۔ ملک ریاض غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، اگر تو نے اس خاندان کی عزت کی قدر کی ہوتی تو اس لڑکی کا نام زبان پر لانے سے پہلے اپنی زبان کاٹ دیتا، مگر حمزہ نہیں جھکا۔ عزت وہ نہیں جو صرف نام سے ملے،
پاپا عزت وہ ہے جو دل سے کمائی جائے، اگر محبت کرنے بیزتی ہے تو میں یہ بےعزتی بار بار کروں گا۔ اور اسی لمحے حمزہ سب کے سامنے آگے بڑھا اور عائشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس ایک لمس نے صدیوں سے جمی خاموشی کو توڑ دیا۔ ملک ریاض خاموشی سے دیکھتے رہے، مگر اس بار ان کی آنکھوں میں صرف غصہ نہ تھا بلکہ درد اور ہار بھی جھلک رہی تھی۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گئے اور وہیں کھڑا تھا۔ آج کا سماج، ایک طرف رتبہ، خون اور خاندان، دوسری طرف ایک سچا رشتہ جیسے نہ ذات کی پرواہ تھی نہ نام کی۔ گاؤں میں طوفان مچ گیا، ہر چوپال، ہر چائے کی دکان پر صرف ایک ہی بات تھی، حمزہ اور عائشہ، اور وہ ملک ریاض جن کی دھاک سے پورا ضلع کانپتا تھا۔ اب انہی پر سوال اٹھنے لگے تھے، یہی بات انہیں اندر تک جلا رہی تھی۔ ایک شام حویلی میں سناٹا تھا، مگر ملک ریاض کے اندر لاوا ابل رہا تھا۔ انہوں نے حمزہ کو بلایا، حمزہ آیا۔ حمزہ کی آنکھوں میں نرمی تھی لیکن کندھے جھکے نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا آج کوئی آخری بات ہوگی۔ ریاض ملک کی آواز مدھم مگر تیز تھی۔ اگر میں کہوں گے اس لڑکی کو چھوڑ دو تو کیا چھوڑ دو گے؟ حمزہ نے بغیر پلک جھپکائے کہا، آپ کہہ سکتے ہیں ابو، لیکن میں نہیں کر سکتا۔ ریاض ملک کی رگیں تن گئیں، مگر انہوں نے خود پر قابو رکھا۔ ایک لمبی سانس لی اور کہا، اگر عائشہ اس گھر کی بہو بننا چاہتی ہے تو اسے صرف محبت نہیں بلکہ محنت اور عقل سے یہ ثابت کرنا ہوگا۔ حمزہ حیران ہوا، کیا کرنا ہوگا؟ ریاض ملک نے جواب دیا، بھٹے کے پاس جو سرکاری اسکول ہیں جہاں لڑکیوں کے نام تو درج ہیں مگر کتابیں دھول چڑھ رہی ہیں، وہ اسکول ایک مہینے کے اندر زندہ ہونا چاہیے۔ نیا نہیں، وہی پرانا، لیکن اس بار ہر بچی اس کلاس میں بیٹھے اور گاؤں کی یقین ہو کہ عائشہ صرف میری بہو نہیں بلکہ اس گاؤں کی بیٹی ہے۔ حمزہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ریاض ملک نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میری بہو صرف میرے بیٹے کی محبوبہ نہیں ہو سکتی، وہ مثال بننی چاہیے جس پر میرا سر فخر سے بلند ہو۔ حمزہ نے یہ بات عائشہ کو بتائی، باپ کی دی گئی آزمائش جو عزت کی تھی مگر بہت کٹھن۔ چند لمحے عائشہ خاموش رہی، پلکیں جھکی رہیں مگر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ ڈر کی نہیں بلکہ تیاری کی تھی، اس امتحان کو پار کرنے کی۔ اس نے حمزہ کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھہر کر مگر مکمل عزم کے ساتھ کہا، اگر تمہیں پانے کے لیے مجھے کسی ٹوٹی سوچ سے لڑنا پڑے، کسی معصوم کی آنکھوں میں خواب ہونے پڑے یا پورے گاؤں کو نئی سمت دینی پڑے تو میں یہ سب کروں گی، کیونکہ یہ صرف محبت کی نہیں بلکہ میری پہچان کی لڑائی ہے۔ اس رات وہ بہت دیر تک جاگتی رہی مگر صبح ہوتے ہی اس نے اپنے قدموں میں چپل نہیں بلکہ گاؤں بھر کی باتیں باندھ لی۔ کبھی لوگ ہنستے، کبھی پنچایت ڈال دیتی، کبھی استاد تانے مارتے، مگر وہ رکی نہیں۔ ہر آنگن گئی، ہر ماں سے ملی، وہ پڑھانے نہیں آئی تھی، وہ آئی تھی بچیوں کے خوابوں کو آواز دینے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کی تصویر بدلنے لگی۔ اسکول کی دیواریں پھر سے رنگین ہو گئی، ننھے ہاتھوں میں سلیٹیں آئیں، آنکھوں میں چمک اور اعتماد اترنے لگا۔ 30 دن بعد اسکول کے صحن میں بچیاں ایک ڈرامہ کر رہی تھی جس میں وہ زور زور سے کہہ رہی تھی، بیٹی بوجھ نہیں مستقبل ہے، اور پیچھے کھڑا وہ شخص جو کبھی اس تبدیلی کے خلاف تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں، گلا رندھا ہوا تھا اور سینہ فخر سے بھرا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا، اسٹیج کے قریب پہنچا اور سب کے سامنے بولا، جس نے اس گاؤں کی بیٹیوں کو بولنا سکھایا وہ صرف اس گھر کی بہو نہیں بلکہ اس گاؤں کی شیرنی ہے۔ اسی لمحے عائشہ کا ہاتھ سب کے سامنے تھا ماں گیا، مگر اس دن اس کی آنکھوں میں صرف محبت نہیں، وہ حق تھا جو اس نے مانگا نہیں بلکہ کمایا تھا۔ اب شادی طے ہو چکی تھی، گاؤں میں ڈھول کی تھاپ تھی، رسوئی میں مٹھائیوں کی خوشبو تھی اور ہر زبان پر صرف ایک ہی چرچا تھا، لیکن اسی وقت حویلی کے سب سے اونچے کمرے میں وہ شخص بیٹھا تھا جس کے خوابوں میں بہو کی جو تصویر تھی وہ کسی شہر کی پڑھی لکھی شہزادی جیسی تھی۔ مگر اب جو لڑکی اس گھر میں آنے والی تھی، اس نے پورے گاؤں کو محنت، یقین اور تبدیلی سے سنوارا تھا۔ شادی کی رات جب عائشہ سرخ جوڑے میں حویلی میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں بس اسی پر ٹک گئی۔ آج کسی نے نہیں کہا کہ وہ مزدور کی بیٹی ہے، آج اس کی چال میں ٹھہراؤ تھا، ماتھے پر روشنی اور آنکھوں میں وہ چمک جو کسی ریاست کی راجکماری میں ہوتی ہے۔ ریاض ملک آگے آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی نہیں ہو لیکن آج سے بیٹی سے بڑھ کر ہو۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہے مگر وہ آنسو ہار کے نہیں تھے بلکہ اس سفر کی جیت کے تھے جو اس نے اکیلے طے کیا تھا۔ کچھ سال گزر گئے، دونوں نے مل کر گاؤں میں ایک اور اسکول بنایا جہاں غریب بچیوں کو پڑھایا جانے لگا۔ ہر صبح وہ خود بچیوں کو پڑھانے جاتی اور جب کوئی بچی
ڈرتے ہوئے کہتی، میڈم جی میں تو مزدور کی بیٹی ہوں۔ تو وہ مسکرا کر جواب دیتی، میں بھی تھی، اور دیکھو آج میں تمہیں پڑھا رہی ہوں۔ آج اگر کوئی گاؤں کے پرانے بھٹے کے پاس سے گزرتا ہے تو وہاں ایک بورڈ جگمگاتا ہے جس پر لکھا ہے خواتین اسکول، اور لوگ رک کر کہتے ہیں یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی اینٹیں بناتی تھی، اب بیٹیوں کا مستقبل بناتی ہے۔ اس کہانی نے یہ سکھایا کہ جب ارادہ سچا ہو اور ساتھ مضبوط، تو ساتھ برادری، نام یا پیسہ کچھ بھی راستہ نہیں روک سکتا، اور جو اپنے زور بازو سے کچھ بنتا ہے اسے کوئی طاقت نیچے نہیں دکھا سکتی۔ اب ایک سوال آپ کے لیے، اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی نے معاشرے سے ہٹ کر کوئی راستہ چنا ہو تو کیا آپ انہیں روکتے یا ان کا ساتھ دیتے؟ کیا آپ آج بھی کسی کی ذات یا پیشہ دے کر اس کی قیمت لگاتے ہیں، یا اس کی محنت اور جذبہ دے کر؟ سوچیں، شاید آپ کی سوچ ہی کسی اور کے لیے امید کر بن جائے۔ دوستو، زندگی میں حالات چاہیں جیسے بھی ہوں، محنت اور صبر انسان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں خواب بھی ساتھ نہیں دے پاتے۔ ہمیں کسی مذاق بنانے کے بجائے اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، کیونکہ کل وہی انسان معاشرے کی آنکھیں کھولنے والا چراغ بن سکتا ہے۔ دوستو، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو وہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیے۔ اللہ حافظ۔